في أصناف إعراب الاسم وهي 9 أصناف. ادھر کوئی قلم لگا چھوٹی لکھی نہ آتی ہے لکھ بولتے ہیں پیپر کلپ یہ ہونی چاہیے. یہ فصل ہے اعراب اسم کی قسموں کے بیان میں. کہہ رہے ہیں کہ یہ 9 طرح کے اعراب ہوتے ہیں. آپ نے وجوہ اعراب کے اعتبار سے اس میں متمکن کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 9ویں میں پڑھی ہے یا 9 میں پڑھے ہو؟ تو 16 قسمیں ہیں لیکن ان کے اوپر 9 طرح کے اعراب آتے ہیں. بعض اعراب ایسے ہیں جو 2-3 قسموں پر ایک ساتھ آتے ہیں. اس سے پہلے اعراب کے بارے میں اس میں معرب کی تعریف بھی بتا دی. اعراب کے بارے میں بتا دیا کہ اعراب کسے کہتے ہیں اور اعراب کی جو علامتیں ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہو گئی ہیں. یہاں سے اس میں معرب کے اعراب کی جو قسمیں ہیں تفصیل وار بیان کر رہے ہیں تو خوب اچھی طریقے سے سنیے اور اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. یہ بہت اہم بحث ہے. اگر اس پہ توجہ نہ ہوئی تو زندگی بھر اعراب میں بھٹکتے رہیں گے اور غلطیاں کرتے رہیں گے. الاول ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجر بالکسرہ. پہلی قسم رفع ضمہ کے ساتھ ہوگا، نصب فتحہ کے ساتھ ہوگا اور جر کسرہ کے ساتھ. یعنی جب حالت نصبی حالت رفعی ہوگی تو اسم کے آخر میں ضمہ آئے گا. حالت نصبی ہوگی تو اسم کے آخر میں فتحہ آئے گا اور حالت جر ہوگی یعنی کوئی حرف جار داخل ہو یا وہ مضاف الیہ ہو تو اس کے آخر میں کسرہ آئے گا. ٹھیک ہے. اور یہ پہلی قسم جو اعراب کی ہے رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتحہ کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، یہ 3 قسموں کے ساتھ خاص ہے. پہلی ہے یختص بالمفرد المنصرف الصحیح. مفرد منصرف صحیح کے ساتھ. مفرد کا مطلب کلمہ مفرد ہو، تثنیہ یا جمع نہ ہو. ٹھیک ہے. جیسے زید، بکر، عمرو، قلم، دوات وغیرہ والی مفرد ہو. دوسرا منصرف ہو، کلمہ منصرف ہو، غیر منصرف نہ ہو. یعنی اسباب منع صرف میں سے کوئی 2 سبب یا ایک سبب جو 2 کے قائم مقام ہوتا ہو اس میں نہ ہو. جیسے عمر ہے، ظفر ہے، یہ کیا ہے؟ مفرد تو ہے. عمر مفرد ہے، صحیح بھی ہے، اس میں آخر میں حرف علت بھی نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. ان کا الگ اعراب ہوگا. مفرد، منصرف، صحیح 3 شرطیں ہیں. ٹھیک ہے. کہ کلمہ مفرد ہو، منصرف ہو اور صحیح ہو تو اس پر کیا اعراب آئے گا؟ رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ. جیسے زیدن ہے، زیدن مفرد ہے کہ نہیں ہے؟ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے؟ صحیح ہے. قلم مفرد ہے، منصرف ہے، صحیح ہے. تو اس قسم کے جو کلمات ہوں گے ان کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، نصب میں فتحہ کے ساتھ اور جر میں کسرہ کے ساتھ. جاء زیدن، زید پر پیش رہے گا، ضمہ رہے گا. رأیت زیدن فتحہ ہو گیا. مررت بزیدن. تو مفرد منصرف صحیح کے ساتھ خاص ہوتا ہے. صحیح کی تعریف نحویوں کے نزدیک وہ ہے کہ ما لا یکون فی آخرہ حرف علت. صحیح کی تعریف نحویوں کے نزدیک یہ ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. صرفیوں کے نزدیک کیا تعریف ہے صحیح کی؟ جس کے حروف
اصلیہ میں سے کہیں پر بھی کوئی حرف علت نہ ہو. نحویوں کے نزدیک صرف آخری حرف، چونکہ ان کی بحث جو ہوتی ہے اعراب کا تعلق آخری حرف سے ہوتا ہے نا، اس لیے بس وہ آخری حرف پر توجہ دیتے ہیں. آخری حرف علت نہیں ہونا چاہیے، اس سے پہلے ہو چلے گا. ٹھیک ہے، تو آخری حرف علت نہ ہو تو وہ صحیح کہلائے گا. تو مفرد منصرف صحیح کے ساتھ خاص ہوا، جیسے زید ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ وبل جاری مجرا صحیح، اور ایسے اسم کے ساتھ وہ اعراب خاص ہوتا ہے جو صحیح کی جگہ پر جاری ہو. الجاری، جاری ہونے والا. مجرا اس میں ظرف ہے، جاری ہونے کی جگہ ہے نا. اس کا معنی ہو جو صحیح کے قائم مقام ہو. وَهُوَ مَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ وَاءٌ أَوْ يَاءٌ، جس کے آخر میں واو یا یا ہو. وما قبلها ساکن، اور اس کے ماقبل ساکن ہو. اگر واو کے مطابق جو حرکت ہے ضمہ وہ اگر ہوتی، یا کے مطابق موافق جو حرکت ہے کسرہ اگر وہ ہوتی تو یہ حرف علت میں شمار ہوتا. یہ صحیح نہیں ہوتا. لیکن چونکہ بظاہر حرف علت موجود ہے اخیر میں، لیکن چونکہ اس کے ماقبل کوئی حرکت اس کے موافق نہیں ہے، لہذا اس کو پورے طور پر حرف علت بھی نہیں مانیں گے، پورے طور پر صحیح بھی نہیں ہے اور پورے طور پر معطل بھی نہیں ہے. نحوی نزدیک تو اس کو قائم مقام صحیح کہا جاتا ہے، جاری مجرا صحیح. ٹھیک ہے، اس پر بھی وہی اعراب آئے گا، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب کسرہ کے ساتھ، حالت جر حالت نصب فتحہ کے ساتھ، اور جر کسرہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، جیسے اس کی مثال ظلم اور غبیون ہے. اب کہیں گے جب بیان کریں گے تو رفع میں ضمہ دیں گے، نصب میں فتحہ اور جر میں کسرہ، ظلم اور غبیون دونوں کو. اور تیسری قسم جس کے ساتھ یہ پہلا اعراب آتا ہے وہ کیا ہے؟ جمع مکسر منصرف ہے. جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ جس میں واحد کا وزن سلامت نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر واحد کا وزن سلامت ہو تو جمع سالم ہو جائے گا، اس کا الگ اعراب بیان کریں گے. جس میں واحد کا وزن سلامت نہ ہو، تبدیلی ہو گئی ہو، اور وہ منصرف ہو، غیر منصرف بھی نہ ہو. ٹھیک ہے نا. بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں جیسے رجال، اس میں واحد کا وزن سلامت نہیں ہے لیکن یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے. اب مساجد واحد کا وزن سلامت ہے، مصابیح میں سلامت نہیں ہے لیکن وہ غیر منصرف ہے. تو مکسر منصرف، جمع مکسر منصرف، یہ تیسری صورت ہے، تیسری قسم ہے جن کے ساتھ اس میں معرب کی تیسری قسم جس کے ساتھ پہلا اعراب آتا ہے رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتحہ کے ساتھ، اور جر کسرہ کے ساتھ. جیسے رجال، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وجوہ اعراب کے اعتبار سے اس میں متمکن کی جو 9 قسمیں ہو رہی ہیں، یعنی اعراب کے اعتبار سے اعراب 9 طرح کے ہوتے ہیں. اس میں متمکن کی 16 ہے. تو پہلا اعراب جو ہے وہ 3 طرح کے اس میں متمکن پہ، اس میں معرب پر آتا ہے. ایک مفرد منصرف صحیح پر، ایک جاری مجرا صحیح یا قائم مقام صحیح کہہ لو، اور تیسرا جمع مکسر منصرف پر. اب تمام کی مثالیں ساتھ دے رہے ہیں. جاءنی زید و طلب و غبی و رجال. زید مفرد منصرف صحیح، طلب غبی قائم مقام صحیح، اور رجال جمع مکسر منصرف. رأیت زیدا و طلبا و غبیا و رجالا و مررت بزید و طلب و غبی و رجال. پہلا اعراب ہو گیا، یاد ہوا؟ جو لوگ توجہ سے سنیں گے ان کو درسگاہ میں یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دوسرا اعراب بیان کر رہے ہیں. ان یکون الرفع بالضمہ، رفع ضمہ کے ساتھ، والنصب والجر بالکسرہ، و حالت رفعی میں تو ضمہ آئے گا اور حالت نصب و جر میں کسرہ آئے گا. پہلے اعراب میں کیا تھا؟ حالت نصب میں فتحہ آ رہا تھا اور جر میں کسرہ آ رہا تھا. یہاں دوسرے کو تیسرے سے ملا دیا ہے. ٹھیک ہے، پہلے میں تو ضمہ آئے گا
اور دوسری جو حالت ہے یعنی حالت نصب، اس کو جر سے ملا دیا گیا ہے، نصب و جر کی حالت میں کسرہ آئے گا. ٹھیک ہے. اب یہ کس کے ساتھ خاص ہوتا ہے؟ یختص بجمع المؤنث السالم، جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں؟ ایسے مؤنث کی جمع جس کے آخر میں الف اور لفظی خا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے ہن مسلمات ورأیت مسلمات، رأیت، یہ رأیت فعل بفاعل ہے، مسلمات حالت نصبی میں ہے، لیکن اس کا اعراب کیا آیا ہے؟ کسرہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. جب اس کی حالت بیان کی جائے گی تو کہا جائے گا کہ حالت نصبی میں ہے اور اس کا اعراب کسرہ کے ساتھ ہے. رأیت مسلمات و بررت بمسلمات، دو اعراب ہو گئے. ٹھیک ہے. حالت رفع ضمہ کے ساتھ اور نصب و جر. اب تیسرا اعراب یہاں سے بیان کریں. ان یکون الرفع بالضمہ، پہلی صورت میں کوئی اختلاف نہیں ہو رہا، پہلی صورت میں اپنی حال پر باقی ہے، رفع ضمہ کے ساتھ. والنصب والجر بالفتحہ، دوسری والی صورت کے برعکس صحیح ہے. پہلے میں نصب و جر کسرہ کے ساتھ تھا، دوسرے کو تیسرے سے ملایا گیا تھا. اب تیسری صورت میں تیسرے کو دوسرے سے ملا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. حالت رفع تو اپنی حالت تو برقرار ہے، ضمہ کے ساتھ آئے گا، اور نصب و جر کس کے ساتھ آ جائے گا؟ فتحہ کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے. یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ یختص بغیر المنصرف، غیر منصرف کے ساتھ خاص ہے. جیسے عمر کا عمر، تقولو تم کہو گے جاءنی عمرو، حالت رفع ہے عمرو. ٹھیک ہے. رأیت عمرا، یہ حالت نصب ہے. ٹھیک ہے. ومررت بعمرا، جو غیر منصرف ہوتا ہے اس کا کسرہ اور تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. تو جب کسرہ نہیں آتا تو اب اس پر اعراب کیا ہوگا؟ باہر سے جان داخل ہے تو کہا کہ دوسرے والے کے ساتھ یعنی حالت نصبی کے ساتھ اس کو کیا دیا جائے گا، اسی کے مطابق اس کو اعراب کیا جائے گا. تین صورتیں ہو گئی. چوتھی ہے ان یکون الرفع بالواو. اب دیکھیے ابھی تک تو اعراب بالحرکات بیان کیا تھا انہوں نے، تین صورتیں بیان کی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ. یہ پہلی ہے جو تین کے ساتھ آتی ہے، مفرد منصرف صحیح، جامع مجرد صحیح اور مفرد جمع مکسر منصرف کے ساتھ. ٹھیک. دوسری صورت بتائی کہ حالت رفع ضمہ کے ساتھ، نصب و جر کسرہ کے ساتھ، یہ جمع مؤنث سالم کے ساتھ ہے. تیسری صورت بتائی جمع وہ حالت رفع ضمہ کے ساتھ، نصب و جر فتح کے ساتھ، یہ غیر منصرف کے ساتھ خاص ہے. اب یہاں بتا رہے ہیں چوتھی صورت، چوتھا اعراب ان یکون الرفع بالواو، رفع واو کے ساتھ ہوگا، والنصب بالالف، اور نصب الف کے ساتھ ہوگا، والجر بالیا، جر یا کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. وہی اعراب ہے جو ضمہ فتح کسرہ والا تھا، لیکن اس کے مطابق جو حروف ہوتے ہیں نا ان حروف کا اعراب دیا جائے گا. ضمہ کے موافق حرکت کیا ہے؟ تو وہ حرف کیا ہے؟ واو ہے. فتح کے موافق حرف الف ہے، اور کسرہ کے موافق یا ہے. تو پہلے اعراب بالحرکات تھا، اب یہاں سے اعراب بالحروف اس میں بیان کر رہے ہیں. تو حالت رفع میں واو کے ساتھ، نصب میں الف کے ساتھ، اور جر میں یا کے ساتھ. تو کس کے ساتھ خاص ہے؟ بالاسماء الستہ مکبرۃ موحدۃ مضافۃ الی غیر یا المتکلم، ایسے اسماء کے ساتھ، اسماء ستہ کے ساتھ. 6 اسماء ہیں. ٹھیک ہے. اسماء ستہ کتنے ہیں؟ یاد رکھنا اسماء ستہ کتنے ہیں؟ بعض طلبا سے پوچھا جاتا ہے اسماء ستہ کتنے ہیں تو سوچنے لگتے ہیں تو لفظ ستہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ 6 ہیں. تو بہت سے طلبا غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اسماء ستہ یہ کوئی ایسی جو ہے اصطلاح ہے جو، تو اسماء ستہ 6 ہیں. مکبرہ، ایک شرط یہ کیا ہے؟ مکبرہ ہو یعنی تصغیر نہ ہوئی ہو ان کی. اس کے بالمقابل آتا ہے مصغرہ. مکبرہ کا مطلب اپنی اصل حالت سے ان کی تصغیر نہ لائی ہوئی ہے. جیسے رجل یہ مکبر ہے، رجیل اس کی تصغیر نہ ہوئی ہے، مصغر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مکبرہ ہو، موحدہ ہو. ٹھیک. موحدہ کا مطلب واحد ہو. 2 شرطیں ہو گئی.
تیسری ہے مضافتاً، مضاف ہو بغیر اضافت کے استعمال نہ ہو، ٹھیک ہے نا. اگر بغیر اضافت کے استعمال ہوں گے تو ان کا الگ اعراب ہوگا. یہ جو اعراب واو الف یا والا ہوگا اس کے لیے 4 شرطیں پائی جائیں گی تب ہوگا. کیا ہے؟ مکبرہ، موحدہ، مضافہ، 3 ہو گئی. ایک چوتھی شرط ہے کہ الی غیر یا متکلم، یا متکلم کے علاوہ کی طرف اضافت میں 2 شرطیں پالی گئی. ایک تو اضافت کا ہونا، ایک غیر یا متکلم کی طرف اضافت ہونا. اگر یا متکلم کی طرف اضافت ہو گئی اخی تو اس کا اعراب دوسرا ہوگا. جا اخی رائی تو اخی مرت بھی اخی، یہ اعراب اس کا تقدیری ہو جائے گا. اور جا اخو کا رائی تو اخا کا مرت بھی اخی کا، اس میں چونکہ یا متکلم کے علاوہ کاف ضمیر کی طرف جب اضافت کی گئی تو اس کا اعراب کیا ہوا؟ واو الف یا کے ساتھ آیا. اب کسی کو آپ مضاف الیہ جو اس کا ہے اس کو یا متکلم کر کے دیکھو کیا ہو جائے گا اعراب؟ تقدیری اعراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو 4 شرطیں ہو گئی نا اسماء ستہ کے اس اعراب آنے کی. واو الف یا والا اعراب اسماء ستہ میں آئے گا، اس کے لیے 4 شرطیں ہوں گی. کیا ہے؟ مکبرہ ہو، موحدہ ہو، مضافہ ہو اور الی غیر یا المتکلم ہو. 4 شرطیں. وہ کون کون سی ہیں؟ اخو کا، ابو کا، ہنو کا، ہمو کی، ہو کا اور ذو مالن، ذو زازی ہے نا، فو فا فی. اس طریقے سے جو ہے. اب مثال دیکھو، جاءنی اخو کا، رأیت اخا کا، مررت بأخی کا، وکذالک البواقی. باقیوں کو اسی پر قیاس کر لینا. ٹھیک ہے، جاءنی ابو کا، رأیت ابا کا، مررت بأبی کا، جاءنی حمو کی ہے. چلو الخامس ان یکون الرفع بالالف، 5ویں اعراب کو بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ رفع الف کے ساتھ ہو، نصب و جر یا مفتوح کے ساتھ ہو، یا مفتوح ما قبل کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، یہ بھی اعراب بالحروف میں ہی آئیں گے. حالت رفع میں الف آئے گا اور حالت نصب اور جر یا ما قبل مفتوح. یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ یختص بالمثنى، تثنیہ کے ساتھ خاص ہے. کلا کے ساتھ خاص ہے. مضافاً الی مضمر، جس کی اضافت کسی ضمیر کی طرف کی گئی ہو. کلاہما، کلیہما تبدیلی ہو جائے گی نا. اور اثنان اور اثنتان کے ساتھ تثنیہ، یہ جو پہلی صورت جو ہے مثنیٰ جو ہے یہ تثنیہ حقیقی ہے نا، یہ حقیقی تثنیہ ہے. ٹھیک ہے، اور کلاہما یہ تثنیہ معنوی ہے، معنن تو تثنیہ ہے. ٹھیک ہے، اور اثنتین جو ہے اثنین یہ صوری تثنیہ ہے صورت کے اعتبار سے، کیونکہ اثنان اور اثنتان اس کا کوئی واحد نہیں آتا اس لفظ سے. ٹھیک ہے، اس کو ملحق کیا گیا ہے کلاہما اور اثنتان اثنان کو. ٹائم پتہ ہی نہیں، کلاس کرتے ہیں. تو یہ 5واں اعراب جو بیان کر رہا ہے رفع الف کے ساتھ اور نصب و جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. نون مقصور بھی آتا ہے تثنیہ میں. ٹھیک ہے، یہ اعراب خاص ہے مثنیٰ کے ساتھ، تثنیہ کے ساتھ، کلا کلتا کے ساتھ جو مضاف ہو ضمیر کی طرف، اور اثنان اثنتان کے ساتھ، جیسے جاءنی رجلان کلاہما و اثنان. اب کلاہما میں دیکھیے کلا میں الف ہے، اثنان میں بھی الف ہے اور رجلان میں بھی الف ہے. یہ حالت رفع میں ہے، فاعل بن رہے ہیں جاء کا، اس لیے الف کے ساتھ آیا. رأیت الرجلین، رجلین یا ما قبل مفتوح ہوئی نا، رجلین یا کلیہما، کلے
جو الف تھا وہ یا میں تبدیل ہو گیا، ما قبل مفتوح ہے. اور اثنین و اثنتین، اثنان اثنتان تھا تو اس سے اثنین اثنتین ہو گیا. مررت بالرجلین کلیہما و اثنین و اثنتین. ٹھیک ہے. والسادس، چھٹا اعراب، ان یکون الرفع بالواو المضموم ما قبلها والنصب والجر بالیاء المکسور ما قبلها. چھٹا اعراب یہ ہے کہ حالت رفع میں واو مضموم ہوگا، ما قبل مضموم، واو ما قبل مضموم. ٹھیک ہے. اور نصب اور جر یا ما قبل مقصور ہوگا. اور یہ جمع مذکر سالم کے ساتھ خاص ہے، جیسے مسلمون، مسلم تھا پہلے، واحد کی جمع لائی گئی، مسلمون واو ما قبل مضموم ہے، جاءنی مسلمون. اور رأیت مسلمین، یا ما قبل تسمیہ میں کیا تھا، یا ما قبل مفتوح تھا، اور جمع میں یا ما قبل مقصور ہو گیا. چلو، رفع واو کے ساتھ، واو ما قبل مضموم کے ساتھ، نصب و جر یا ما قبل مقصور کے ساتھ، اور یہ جمع مذکر سالم کے ساتھ خاص ہوتا ہے، جیسے مسلمون. اور اولو و عشرون ما اخواتہا، ما اخواتہا کا مطلب عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، تسعون، سبعون، ستون، ثمانون، تسعون تک جائے گا نا. تو اب آپ کہو گے جاءنی مسلمون و عشرون و اولو مالن، رأیت مسلمین و عشرین و اولی مالن، و مررت بمسلمین و عشرین و اولی مالن. چلو یہ ایک قید بتا رہے ہیں، ایک فائدہ بتا رہے ہیں کہ علم سے تھوڑا سا ہے، 2 لائن نوٹ کر لو. ان نون تسنیہ مقصورۃ ابداً، تسنیہ میں جو نون آتا ہے وہ ہمیشہ مقصور ہوتا ہے. رجلینی، ٹھیک ہے. اور نون و جمع السلامہ، جمع مذکر سالم کا نون ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، مسلمون، مسلمین. ٹھیک ہے نا. وکلاہما، اور وہ دونوں، تسنیہ کا بھی نون اور جمع کا بھی نون، تسقطان عند الاضافہ، جب اضافت کی جائے تو گر جایا کرتا ہے. جیسے تم کہو گے جاءنی غلاما زید، غلامان تھا اصل میں، غلاما زید. و مسلمو، مسلمون تھا، مسلمو مصر. ٹھیک ہے. چلو 7واں اعراب کل پڑھنا انشاءاللہ. بہت